غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی ہے، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ جب کسی شخص پر غم آتا ہے، یعنی کہ شدت بھرا غم آتا ہے، تو اسے غم سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ غم کو ریڈ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ غم مجھ پر آیا ہی کیوں ہے۔ تو جب آپ کے اوپر غم آتا ہے تو غم کو آپ ریڈ کریں، غم کو پہچانیں کہ غم میں غم دینے والے کو یاد کریں۔ ہم ہرگز نہ بھولیں کہ ہمارے رب کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اگر آپ پر غم آ جاتا ہے تو آنکھ میں آنسو ڈال، زبان پر نام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سجا، اپنے دل میں آہوں کو بھر، اس سر کو سجدے میں ڈال اور اس رب کے آگے سجدے بسجود ہو جا اور اللہ سے فریاد کر، پھر دیکھ تجھے یہ غم کیسے سرفراز کرتا ہے۔ یعنی کہ غم بھی گزرنے والا ہے، خوشی بھی گزرنے والی ہے، تو آپ خوشی کو چوز کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ غم کو اپنا لیں۔ کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے نا، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو مومن کی زندگی ویسے بھی جو ہے نا 70 سے 80% جو ہے نا آزمائشوں سے اور دکھوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ کیوں نہ ہم غم کو اختیار کر لیں اور پھر جو ہے نا غم وہ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، خوشی وہ نہیں جو ہمیں شیطان کے قریب کر دے۔ لوگ خوشی اور غم کا جو ہے نا الگ ہی مطلب نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا کام بس اپنی بات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ اللہ ہے جو ان کے دلوں کو ہدایت دے گا، ان کے دلوں کو موڑے گا، ان کے دلوں کو نرم کرے گا، ان میں جو ہے نا جذبات کو پیدا کرے گا، خیالات کو پیدا کرے گا، اپنی طرف راغب کرے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ یہ تمہارے تو کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کام نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا۔ ہدایت ہم دیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچا دے۔ تو پھر وہ جس بھی میڈیم سے آتی ہوں، اگر آپ ان پرسن ہیں پہنچا دیں، یا آپ آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے اگر بات پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیں۔